بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں لوگ عبادت گاہوں کی ایک عزت کرتے ہیں، بھلے کتنی بھی پرانی ہو، اور کوئی ایسا نمونہ نظر نہیں آتا پاکستان کے علاوہ کہ کہیں کسی عبادت گاہ کی توہین کی گئی ہو۔ لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہ کی احترام کرتے ہیں۔ میں کینیڈا میں دیکھتا ہوں ہر طرف احترام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی جو سی ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بابری مسجد کے اوپر ہم لوگوں نے بہت شور مچایا کہ اس کو نہ توڑا جائے، لیکن وہاں کے انتہا پسند لوگوں نے اس کو توڑ دیا، جس کا زخم آج بھی تازہ ہے، اور وہی اسی زخم کو تازہ کیا آج پاکستان میں کراچی میں ایک احمدیہ مسجد کے میناروں کو شہید کر کے، اس کو توڑ کے، اس کو نقصان بچا کے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو بابری مسجد میں ہوا۔ یہ ناظرین وہی کچھ ہو رہا تھا جیسا کہ بابری مسجد میں ہو رہا تھا۔ وہاں مسلمان بے بس کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، اور یہاں پر احمدی مسلمان جو ان سے ہیں وہ بے بس کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ان ظالموں کو شاید کوئی حیا آ جائے اور وہ اس کو توڑنا بند کر دیں۔ یہ مسجد 1950 میں تعمیر ہوئی تھی، تقریباً آج 73 سال اس کو ہو گئے ہیں، اور اس مسجد کو ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو شاید جماعت احمدیہ کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ایک تھی کراچی کی، لیکن انہوں نے اس کو توڑا۔ اور توڑنے میں کون لوگ تھے؟ پولیس تھی، اور وہاں کے جو علماء سو، جو اس علاقے کے کہہ سکتا ہوں میں، علماء کرام تو نہیں کہوں گا ان کو، علماء سو کہوں گا، جنہوں نے اس میں ہاتھ بٹایا، اور کسی بھی شخص کو غیرت نہیں آئی کہ اس کو توڑ کے ان کو فائدہ کیا ہوا۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً 5 سال سے چل رہا ہے، جب سے ریاست مدینہ کا قیام ہوا پاکستان میں، عمران خان کی حکومت آئی، اس کے بعد سے یہ کام شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ وہ حکومت تو اس کی ختم ہو گئی عمران خان کی، لیکن دوسری حکومت نے بھی کہا کہ شاید یہی ہماری بخشش کا راستہ ہے، جس کے اندر جو ہے ہم شاید بخشے جائیں، احمدیوں کی مسجدیں، قبرستانوں کو اجاڑتے رہیں، تو اس سے یہ شاید ہماری بچت ہو جائے، لوگوں کو روٹی مل جائے، کھانا مل جائے، آٹا مل جائے، پیٹرول مل جائے، شاید یہی وجہ ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ میرے ساتھ آج ملک نسیم صاحب ہیں، جو اس وقت واشنگٹن آئے ہوئے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے روئے رواں ہیں، اور کافی حد تک یہاں پہ مختلف کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم ہے۔ ملک صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کب تک ان کا سلسلہ چلے گا؟ ان کی حالت جو سی ہے، جو بد سے بدتر ہو رہی ہے پاکستان میں سنیں تو لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے نظر ہٹا کے صرف ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ احمدیوں کی مساجد کے مینارے گرا دیں، کلمہ لکھا ہے اس کو توڑ دیں، قبرستان بنے ہیں ان کو اجاڑ دیں، تو ان پہ خطبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی شکریہ بہت بہت صدیقی صاحب، آپ نے مجھے یہاں واشنگٹن میں بھی پکڑ لیا ہے، اور یہاں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل راؤنڈ ٹیبل فورن سبمٹ، جس میں آج ہی اپنا جارڈن کے کنگ حسین بھی آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی کچھ علماء آئے ہوئے ہیں، اور دنیا کے عرب ممالک سے، فلسطین سے، ان سب جگہوں سے بڑے بڑے جید علماء ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آئے ہیں تاکہ فریڈم آف ریلیجن کے اوپر بات ہو۔ اسی دوران یہاں اپنا صبح کا بریک فاسٹ کی تھا ان کا، یہاں واشنگٹن میں انہوں نے اپنا یو ایس گورنمنٹ نے ان کا پریئرز بریک فاسٹ ہوتا ہے سالانہ، تو وہ ہو رہا تھا، تو میں اسی دوران مجھے یہ میسج ملا کہ اس وقت پاکستان میں
تم یہاں آئے ہوئے ہو، فریڈم آف ریلیجن بلیف کے اوپر ساری دنیا کے لوگ، مذاہب کے لوگ اکٹھے ہیں اور یکجہتی دکھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت دیکھو یہ لائیو کہ کراچی میں ایک 1950 میں احمدیہ جماعت نے یہاں اپنی ایک بلڈنگ بنائی تھی، ہال بنایا تھا، اور اس پہ منارے بھی بنائے تھے، اس کو یہاں کچھ شر پسند جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے ویڈیو دیکھی تو اتنا دکھ ہوا کہ یہاں دیکھیں کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہاں، یہاں عیسائی، یہودی اور عیسائیوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، فلسطین سے آئے ہوئے ہیں، ایجپٹ سے آئے ہوئے ہیں، سارے اپنا آئے ہوئے ہیں اور یہاں یکجہتی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں جو سملیرٹیز ہیں اس پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان ایک ملک ہے جس میں یہاں تفرقہ بازی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ اس وقت میرے ساتھ ایجپٹ کے ایک جید علماء تھے، میں نے جب ان کو دکھایا تو انہوں نے استغفر اللہ ربی پڑھی، اور انہوں نے جلدی سے اپنے 2 اور ایجپشن جو عالم تھے ان کو بلایا اور میرے ہاتھ سے ٹیلی فون پکڑ کے تو ان کو ویڈیوز دکھائیں کہ دیکھیں یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی آدمی نے پکڑ کے میرے سے فلسطین کے فلسطین سے ایک آئے ہوئے تھے، عالم آئے ہوئے تھے، ان کو وہ ویڈیو دکھائی اور وہ بھی استغفار پڑھنے لگ پڑے اور مجھے پوچھنے لگ پے یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں کہ دنیا میں۔ اور مجھے تو اتنا صرف پتہ ہے کہ وہاں تفرقہ بازی میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہاں احمدیوں پر یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آپ مسلمان جیسا بیہیویئر نہیں کر سکتے، آپ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کہہ نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، اس طرح کی چیزیں۔ تو میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کیسے پابندی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان میں جو حکومت علماء ہیں وہ خدا سے زیادہ بڑھ گئے، انہوں نے خدا تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں بھیجیں، ہم اسے دنیا میں اور اپنے سب ملکوں میں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا ہمیں تو پتہ لگا ہے کہ پاکستان میں تو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بڑے سخت خراب ہو چکے ہیں، وہاں تو لوگوں کو لائنز میں کھڑے ہو کے پیٹرول اور آٹا لینا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا بالکل آپ کی یہ خبر ٹھیک ہے۔ کہ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے گوگل کیا اور نیوز پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف ہمیں حکومت لے کے جا رہی ہے، کیونکہ حکومت نے تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ صدیقی صاحب آپ نے بہت پروگرام کیے ہیں، آپ نے ان کی بڑی ریکویسٹ کی ہے، لیکن ان کے تو کسی جگہ بھی ذہن میں کوئی یہ بات نہیں جا رہی۔ یہ تو گڑھے میں تو اب کیا تو بہت نیچے چلے گئے کہ خدا تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب ان کا تو خدا ہی حافظ ناصر ہے، اور انسان کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ میرا خیال ہے وہ اپنا ایکشن لینے کے لیے بالکل تیار ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ چیز بتائی جائے۔ اور اس سے بڑی بات جو اس وقت خطرناک وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ابھی 3 دن ہوئے ہیں کہ جنیوا میں ہر سال پیریوڈک رپورٹ UPR اور رپورٹ ہوتی ہے کسی ملک کی، تو پاکستان کی تھی، اور وہاں جب کچھ ممالک نے کہا کہ پاکستان کو اپنے جو انسانی حقوق کے اوپر جو چیزیں ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ جب منورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے، بلاسفیمی لاز ہیں، اور وہاں بیسک ہیومن رائٹس، سیوک رائٹس جو ہیں احمدیوں کو بالکل نہیں ہے، ووٹنگ رائٹ نہیں ہے، اور اس طرح ایجوکیشن میں پرابلمز ہو رہی ہیں۔ جو طالب علم ہیں ان کو صرف مذہب کی بنا پر ان کو نکالا جا رہا ہے، ٹیچرز کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اور یہ چیزیں وہاں عام ہو گئی ہیں۔
اور اس کے اوپر جو پاکستان کی جو تھی اپنا فورن جو اسٹیٹ منسٹر ہے ربانی کا، انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باتیں غلط ہیں، کہ پاکستان میں منورٹیز ہر جو ان کو آزادی ہے، ہر قسم کی مذہبی آزادی ان کو ملی ہوئی ہے، تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر تو بعض ممالک نے اعتراض کیا، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے جو اسپیشل رپورٹر سے انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی نمائندہ یونائٹڈ نیشن میں ایسی بات کر رہی ہے، اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ احمدیوں کے خلاف جو اینٹی احمدیہ لاز بنے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ان پہ پابندی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ کیسا سفید، دیکھیں حکومت کے نمائندہ بھی اپنا دنیا کی عدالت وہاں جائے، ہیومن رائٹ کمیشن ہے، اس میں آ کے تو اس طرح کی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بلکہ ملک صاحب یہ تو ہنا ربانی گھر کی پارٹی نے یہ لاز اسٹارٹ کیے تھے بنانے۔ جی جی بالکل بالکل، یہ تو اسٹارٹ ہی انہوں نے اپنا اس وقت انہوں نے کیا تھا، تو وہ کیسے مانے کہ وہ کہے کہ بہت آزادی ہے؟ نہیں وہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے جو انسانی حقوق کے جو اسپیشل رپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ حکومت پاکستان کے قانون ہے، انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، اینٹی احمدیہ لاز جو ہے انہوں نے کرمنل ایکٹ کر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر سزائیں ہیں۔ اگر کوئی اپنا نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور یہاں تک کہ ابھی کراچی میں چند دن ہوئے ہیں کہ وہاں سید نام کے اوپر وہاں انہوں نے جس طرح آپ دیکھیں بوسنیا وغیرہ میں وہاں اپنے جو بوسنینز تھے وہ اپنا نام نہیں، مسلمانوں کا نام نہیں رکھ سکتے تھے، یہ اس وقت کی عیسائی حکومت نے ان لوگوں نے کیا ہوا تھا۔ تو یہاں تو پاکستان میں اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں کے اوپر یہ ہے کہ احمدی مسلمان کو وہ مسلمان والا نام نہیں رکھ سکتے، اور ساتھ ہی وہ تو ایک بالکل علیحدہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا یہ 34واں واقعہ ہو گیا ہے کہ مساجد کے اپنا پولیس کی جو رہنمائی میں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نیچے پولیس کھڑی ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے 4-5 منٹ 5 سے 10 آدمیوں نے جا کے ہتھوڑے لے کے بڑی بات آپ نے کی، اس میں جو بڑی 2 بات مولوی ہیں اور آپ ایک پولیس والا ہے جو توڑ رہے ہیں۔ جی جی آپ نے بڑی بات کی ہے کہ وہ بابری مسجد والا بالکل وہی سین تھا کہ کس طرح وہ دل پہ لگتے ہیں، وہ ہتھوڑے جو مار رہے تھے مینار کے اوپر، کہ میں آپ کو خدا دوبارہ تعالیٰ دکھا دیتا ہوں، میں دوبارہ جی دکھا دیتا ہوں۔ جی خدا تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ لے رہے ہیں۔ اور دیکھیں نعرے زندہ باد کے نعرے، اور تاجدار ختم نبوت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں۔ دیکھیں جو وہ نبی جو دنیا میں امن لے کے آئے، جو پیار محبت لے کے آئے، ان کے نام کے اوپر یہ نعرے لگا رہے ہیں اور مینارے توڑ رہے ہیں۔ یہ تو اب اس کے اوپر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہاں ابھی بھی یہی دعا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے کسی بڑے عذاب سے بچیں، بڑے عذاب سے بچیں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی عذاب کو اپنے پاس لے رہے ہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، آپ دیکھ لیں خدا کے گھر کے اوپر وہ ابابیل نے آ کے کس طرح اپنا خانہ کعبہ کو بچایا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی احمدیوں کی مدد کرے گا، لیکن یہ لوگ اپنی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے چھوڑ رہے کہ احمدیوں کو یہاں بالکل ختم کرنے کے لیے آخری حربے جو ہیں وہ اب آگے ہیں، قبروں پہ آگے ہیں، قبروں سے ان کے مردے نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، دفن نہیں ہونے دے رہے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں سیالکوٹ میں ایک احمدی خاتون کو وہاں دفنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں یہ یہاں اس طرف تو یہ چلے، ایک طرف کہہ رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں مل رہا، اور دوسری طرف یہاں تک انتہا پسندی ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا سارا کچھ، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے پروگرام کرتے رہیں گے، کیونکہ پروگرام کا دورانیہ جو ہے کافی طویل ہو گیا ہے، تو آپ سے دوبارہ ہی بات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے جو عوام ہے ان کا حافظ ناصر ہو، یہ خدائی کے جو کام کر رہے ہیں اس سے بچیں، اجتناب آمین کریں۔ آمین آمین۔ ناظرین یہ تھے ملک نسیم صاحب،
جو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے سدھرنا ہوتا تو سدھر جاتے. آج ان باتوں کو 50 سال کے قریب ہو گئے ہیں جو پاکستان ایک سلائڈ کی طرح سے نیچے کو گر رہا ہے, اور جس طریقے سے گر رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی کارن نظر آتا ہے. ان کے کالے قوانین جو انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف بنائے تھے وہ دن بدن جو سے ہیں ان کو ایک عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں. کاش کہ ان کو آج بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جس مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر ان کی کہتے ہیں بے برکتی ہو گئی ہے. کوئی چیز ان کے پاس برکت کی نہیں. جو چیزیں ان لوگوں کو جو فخر کرتے تھے وہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, یا یہ شرم کے مارے وہ نام نہیں لے سکتے. یعنی کہ نوبل انعام کا اگر ان کو فخر تھا تو وہ اس کا نام نہیں لے سکتے. دنیا کا اکانومسٹ جو ہے سب سے بڑا وہ اس کا یہ نام نہیں لے سکتے. دنیا میں جو ترقیاں کی جو جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا, پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا, یہ ان لوگوں کا نام نہیں لے سکتے کہ اس وقت اکانومسٹ کون تھا, اس وقت وزیر کون تھا جس نے یہ ترقی تھی. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. ان کو تو اسی قسم کے اسحاق ڈار جیسے ہی لوگ ملیں گے جو اس پاکستان کو مزید لوگ ملیں گے جو اس پاکستان کو مزید ڈبو رہے ہیں, ڈوب چکے ہیں, بلکہ ڈبو چکے ہیں. یہ الزام میں ہے. پرویز الہی کل کو پکڑا جائے گا تو وہ بھی شراب کے الزام میں. اس کے اوپر میں کل پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے گندے کرتوت کیا ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.